وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. الاخلاء یہ جمع ہے خلیل کی، الاخلاء، اور خلیل خلت سے ہے. خلت کا معنی تعلق، محبت کی جو آخری صورت ہے، جو سب سے عظیم صورت ہے محبت کی، اسے خلت کہتے ہیں. تو خلیل جو محبت میں سب سے زیادہ ہو اسے خلیل کہتے ہیں. اس کی جمع ہے اخلاء. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر میں نے کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو میں سیدنا ابوبکر صدیق کو خلیل بناتا، لیکن میرا خلیل اللہ ہے. تو خلیل جو ہے یہ محبت کی اور تعلق کی سب سے اونچی اور سب سے اعلیٰ صورت ہے. تو فرمایا کہ جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ تعلق والے، سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہوں گے، یومئذ، اس دن، بعضهم لبعض عدو، بعض ان میں سے بعض کے لیے دشمن ہوگا، الا المتقین، سوائے متقی لوگوں کے. کس معنی میں آیا؟ الف لام جو ہے یہ اسماء کے شروع میں الف لام آ جاتا ہے. یہ سب کے معنوں میں تو نہیں ہے اس کا؟ نہیں، یہاں سب کے معنی میں نہیں ہے. اسم کے شروع میں الف لام آتا ہے. انسان ہے، اس کے شروع میں الانسان الف لام آ جاتا ہے. ارضن ہے، الارض الف لام پیچھے آ جاتا ہے. یہ جمع نہیں، سب انسان، وہ جمع تو اخلاء ہے نا، آگے خلیل کی جمع اخلاء. تو الانسان جو ہے یہ کیا بن گیا؟ وہ کبھی کبھی جنس کے معنی میں آتا ہے الف لام. الاخلاء قریبی ترین دوست، سب سے زیادہ تعلق والے، اس دن بعض کے دشمن ہوں گے، الا المتقین، سوائے متقی لوگوں کے. یعنی مراد یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی تعلق ہیں، دنیا کی جتنی بھی محبتیں ہیں، تو وہ قیامت کے دن وہ دشمنی میں بدل جائیں گی. ہر رشتہ دنیا کا ٹوٹ جائے گا، لیکن یہ جن لوگوں کا رشتہ ٹوٹے گا، جن لوگوں کی محبتیں ختم ہوں گی، تو وہ کافر اور مجرم لوگ ہیں. جو متقی لوگ ہیں ان کا تعلق اور ان کی رشتہ داریاں اور ان کی محبتیں وہ آخرت میں بھی، میدان محشر میں بھی برقرار ہوں گی. وہ دنیا کی اپنی محبتوں کو، دنیا کے اپنے تعلق کو وہاں یاد کر رہے ہوں گے اور وہاں یاد کر کر کے خوش ہو رہے ہوں گے. تو سارے جو گہرے دوست ہیں وہ دشمن بن جائیں گے قیامت کے دن. جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جن لوگوں کی پیروی کی گئی تھی وہ برات کا اظہار کر دیں گے قیامت کے دن ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی. یعنی دنیا کے اندر کوئی مشرک کسی کو اپنا شریک بنا لے اللہ کے بالمقابل، تو وہ اس سے اللہ سے بھی زیادہ محبت شروع کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ ایسے معبود بنا لیتے ہیں جن سے وہ ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت ہونی چاہیے. تو مشرک اپنے شریک سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ محبت اور یہ تعلق ٹوٹ جائے گا. شریک جس کی عبادت کی گئی تھی اللہ کے بالمقابل، وہ مشرک سے برات کا اظہار کر دے گا. صرف شریک مشرک سے برات کا اظہار نہیں کرے گا، مشرک بھی شریک سے برات کا اظہار کر دے گا. وتقطعت بہم الاسباب، اور سارے
جو واسطے ناتے رشتے ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے قیامت کے دن جب وہ جہنم کو دیکھیں گے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جب سور میں پھونکا جائے گا، سور میں جب پھونکا جائے گا یعنی جب میدان محشر لگ جائے گا، قیامت واقع ہو جائے گی، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، تو لوگوں کے درمیان کوئی نسب باقی نہیں رہے گا، کوئی رشتہ داری باقی نہیں رہے گی۔ خونی رشتہ داری، اس سے بڑھ کر کیا تعلق ہوتا ہے، خونی رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی۔ ولا یتساءلون، کوئی دوسرے سے سوال نہیں کرے گا، کوئی دوسرے کو پوچھے گا نہیں، ہر شخص دوسرے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے، ماں بیٹے سے، بھائی بھائی سے، بیوی شوہر سے، ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا۔ تو یہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لیکن اس عالم میں بھی جو متقی لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، وہ اس کیفیت میں نہیں ہوں گے۔ تمام دوستیاں قیامت کے دن دشمنیوں میں بدل جائیں گی سوائے متقی لوگوں کے۔ نیک لوگوں کے تعلق برقرار رہیں گے۔ وہ حضرت علی کی جو تشریح ہے وہ بھی پچھلے لیکچر میں بیان ہوئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ اگر دو لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں دنیا میں اللہ کے لیے، ایک ان میں سے مشرق میں ہوتا ہے اور ایک ان میں سے مغرب میں ہوتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ ان دونوں کو ملا دیں گے۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ملا دیتے ہیں، اور ان کے یہ تعلق برقرار رہتا ہے نیک لوگوں کا، لیکن برے لوگوں کا یہ تعلق برقرار نہیں رہتا، وہ دشمنی میں بدل جاتا ہے۔ تو جو نیک لوگ ہیں ان کا تعلق، ان کی محبت یہ برقرار رہے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اگرچہ بعض علماء نے اس حدیث کی صحت میں اختلاف کیا ہے، علامہ البانی وغیرہ دیگر علماء نے اسے صحیح قرار دیا ہے، بعض اسے ضعیف بھی قرار دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ کل نسبی و سببی، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن تمام نسب جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، الا سببی و نسبی، سوائے میرے نسب کے۔ قیامت کے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان علماء کے مطابق جو حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں کہ قیامت کے دن سارے نسب ٹوٹ جائیں گے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے نسب کے، میرا نسب برقرار رہے گا۔ اسی طرح قرآن کریم میں سورہ طور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نیک لوگوں کو اکٹھا کر دیں گے۔ اگر باپ کا درجہ زیادہ ہے تو اللہ اولاد کو باپ کے برابر کر دیں گے، اگر اولاد کا درجہ زیادہ ہے تو اللہ باپ کو اولاد کے برابر کر دیں گے۔ اللہ درجہ کم کر کے ان کو اکٹھا نہیں کریں گے، اللہ جس کا درجہ زیادہ ہے نیچے والے کا درجہ بڑھا کر اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا فرما دیں گے۔ سورہ طور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا واتبعتهم، سورہ طور آیت نمبر 21، اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے، واتبعتهم ذریتهم بایمان، اور پیروی کی ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ، یعنی شرط یہ ہے کہ وہ لوگ خود بھی مومن ہوں اور ان کی اولاد بھی مومن ہو۔ کچھ لوگ ایمان لائے ہوں اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی ہو، الحقنا بہم ذریتہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو، ہم ان کے ساتھ ان کی اولاد کو ملا دیں گے، اولاد کو ان کے برابر کر دیں گے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ماں باپ کا درجہ کم ہوا تو پھر اولاد کو اللہ کیسے ملائیں گے، نیچے کر کے ملائیں گے؟ اللہ نے اس کا جواب دیا وما التناہم من عملہم من شیء، کسی کا عمل کم نہیں کریں گے۔ کیا مطلب کہ نچلے درجے میں نہیں ملایا جائے گا، اوپر کے درجے میں ملایا جائے گا۔ جنت کے 100 درجے ہیں، اگر آپ فرض کریں کہ ماں باپ جو ہیں وہ 60ویں درجے میں ہیں، اولاد 30ویں درجے میں ہے، تو اللہ تعالیٰ اولاد کو 60ویں درجے میں ماں باپ کے ساتھ اکٹھا کر دیں گے۔ اگر اولاد 80ویں درجے میں ہے، ماں باپ 50ویں 60ویں درجے میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ماں باپ کو اولاد کے برابر 80ویں درجے میں کر دیں گے۔ کسی کا عمل کم نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے کہ کسی کا درجہ کم کر دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس سے پتہ لگا یہ بھی ایک تعلق ہے ماں باپ کا اور اولاد کا، یہ تعلق بھی قیامت کے دن جنت میں بھی برقرار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس تعلق کا دھیان کریں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں اکٹھا کریں گے۔ اور جو کافر لوگ ہیں ان کا کوئی تعلق، کوئی ان کا آپس میں دوستی اور یہ چیزیں قیامت کے دن برقرار نہیں ہوں گی، یہ چیزیں دشمنیوں میں بدل جائیں گی۔ تو یہی مفہوم ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ تمام گہرے دوست اس دن دشمن بن جائیں گے بعض کے سوائے متقی لوگوں کے۔ جی اگر مومن بھی مومن کے ساتھ زیادتی
اللہ تعالیٰ ان کے کینے نکال دیں گے. قرآن کریم میں ہے کہ اگر وہ جنتی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ اِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. ہم ان کے سینوں میں کوئی کینہ ہے ایک دوسرے کے بارے میں وہ نکال دیں گے. وہ بھائی بھائی بن کر جنت میں جائیں گے اور جنت میں جا کر تختوں میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ اِخْوَانًا, بھائی بھائی ہوں گے, کینہ اللہ نکال دیں گے, متقابلین آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. فرمایا یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون, اے میرے بندو نہیں کوئی خوف تم پر آج کے دن, ولا انتم تحزنون, اور نہ ہی تم غمگین ہوگے. قیامت کے دن اعلان ہوگا, ندا لگے گی کہ اللہ کے بندوں کو, اللہ کے نیک بندوں کو. یہ بات یاد رکھیے, قرآن عبد کی جمع عباد, عبد کی جمع عباد آتی ہے, اور عبد کی ایک جمع عبید بھی آتی ہے. عبد کی جمع عباد بھی آتی ہے اور عبد کی جمع عبید بھی آتی ہے, جس طرح قرآن کریم میں وما ربک بظلام للعبید, وہ بھی جمع ہے عبد کی. تو عباد جو ہے یہ اللہ کے نیک بندوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. عبد تو بندہ وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے, اس کی جمع عباد اور اس کی جمع عبید بھی. تو مفسرین کرام کہتے ہیں کہ جو عباد جمع ہے یہ نیک لوگوں کے لیے آتی ہے, عبید کی جو جمع ہے یہ برے لوگوں کے لیے آتی ہے. کیونکہ عباد میں جو الف ہے, الف بلندی اور رفت مکانی کی طرف اشارہ کرتا ہے, اور عبید کے اندر جو یا ہے یا پستی کی طرف جو ہے وہ دلالت کرتی ہے. تو عباد سے مراد اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, جس طرح سورہ فرقان میں ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. اللہ نے وہاں اللہ کے نیک بندوں کی صفات بیان کی ہیں کہ اللہ کے بندے وہ ہیں, رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین میں نرمی سے چلتے ہیں. پھر اللہ نے ان کی اور صفات بیان کی ہیں. تو عباد سے مراد نیک لوگ ہوتے ہیں اور عبید سے مراد برے لوگ ہوتے ہیں. تو یا عبادی, اے میرے بندوں, یہاں میرے بندوں سے مراد نیک بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو, یعنی اللہ کے نیک بندوں کو اللہ مخاطب کر رہے ہیں. قیامت کے دن اللہ مخاطب فرمائیں گے لا خوف علیکم اليوم, نہیں کوئی خوف تم پر آج کے دن, ولا انتم تحزنون, نہ تم غمگین ہوگے. آج تمہیں کوئی غم کی کوئی خوف کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کہتے ہیں خوف ہوتا ہے مستقبل کے بارے میں. جب انسان میدان معاشر میں ہوگا تو وہ شدید خوف کا وقت ہوگا, لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کو مستقبل کا کوئی خوف نہیں ہوگا. اور حزن ہوتا ہے جو انسان گزار چکا ہے, تو ماضی کے بارے میں غم نہیں ہوگا کہ ماضی میں ہم کیا کرتے رہے, ماضی کا غم نہیں ہوگا, مستقبل کا خوف نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ انہیں اطمینان اور سکون نصیب کر دیں گے. اللہ ان کے اوپر اپنی سکینت, اپنی رحمت نازل فرمائیں گے. بعض روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن میدان محشر میں لوگ شدید خوف میں ہوں گے. جب شدید خوف میں ہوں گے تو ایک ندا لگانے والا ندا لگائے گا اللہ کے حکم سے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان پر آج کوئی خوف نہیں ہے, ان پر کوئی غم نہیں ہے. تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اس شخص کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں گے. جو کافر لوگ ہیں, مجرم لوگ ہیں, وہ بھی تمنا کریں گے کاش کہ ہم بھی اس کے پیچھے جائیں اور ہم بھی اس خوف اور شدید گھبراہٹ سے ہمیں بھی نجات ملے, لیکن ان کو اس شخص کے پیچھے نہیں جانے دیا جائے گا. تو وہ خوف زدہ رہیں گے اور مسلسل گھبراہٹ میں رہیں گے, مجرم اور کافر. لیکن اللہ کے نیک بندے جو ہے ان کا خوف اور ان کا غم دور ہو جائے گا. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری آیت میں لا يحزنهم الفزع الاکبر, کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں انہیں قیامت کے دن جو سب سے بڑی گھبراہٹ ہے, سب سے زیادہ گھبراہٹ اور خوف قیامت کے دن کا ہے. اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں انہیں سب سے بڑی گھبراہٹ نہیں چھوئے گی, انہیں سب سے بڑی گھبراہٹ غمگین نہیں کرے گی. لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ, فرشتے ان سے ملاقات کریں گے یعنی قیامت کے دن. کیوں ملاقات کریں گے؟ تسلی حوصلہ دینے کے لیے. کیا کہیں گے؟ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون, یہی وہ تمہارا دن ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا. تمہیں دنیا میں وعدہ دیا جاتا تھا کہ اپنے اس دن کے لیے تیاری کر لو. جس نے اس دن کے لیے تیاری کی, دنیا کے اندر محنت کی, اللہ کو راضی کیا, اس کو آج ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. جس نے نہیں تیاری کی وہ ٹھیک ہے آج گھبراہٹ کا اور خوف کی سزا بھگتے, لیکن تمہیں تو وعدہ دیا جاتا تھا آج کے دن کا کہ تم پر آج کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا. فرشتے ان کو آ کر تسلی دیں گے.
تو فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو، یہاں میرے بندوں سے مراد اللہ کے نیک بندے ہیں، اے میرے بندو لا خوف علیکم اليوم، نہیں ہے تم پر کوئی خوف آج کے دن، ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تم غمگین ہوگے۔ یہ کن لوگوں کو کہا جائے گا؟ یہ یا عبادی سے مراد کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، ان کی صفات کیا ہیں اللہ کے نیک بندوں کی جو قیامت کے دن گھبراہٹ سے، خوف سے، ہر قسم کے غم سے دور ہوں گے؟ ان کی دو صفات بیان ہوئی ہیں، بڑی جامع صفات ہیں، کہ جو ہماری آیتوں کے ساتھ ایمان لاتے رہے اور وہ مطیع تھے، اللہ کے سامنے مطیع تھے، اللہ کے تابع فرما تھے۔ تو اللہ کی آیتوں پر ایمان لانا یہ بہت بڑی صفت ہے، بڑی عظیم صفت ہے۔ جب یہ بہت بڑی صفت ہے اللہ کی آیتوں پر ایمان لانا، تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا یہ بہت بدترین صفت ہے۔ اللہ کی آیات کا انکار کرنا، قرآن کریم کا انکار کرنا، وحی کا انکار کرنا، وحی کے کسی حصے کا انکار کرنا، دین کے کسی حصے کا انکار کرنا۔ ایک بندہ جو ہے وہ دین کے احکامات کو مانے، قرآن کریم کے احکامات کو مانے، حدیث کو نہ مانے، یا بعض احادیث کو مانے، بعض دوسری احادیث جو صحیح ہیں ان کو نہ مانے، پرواہ نہ کرے ان کی، تو یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان کیا ہے؟ کہ ایک شخص اللہ رب العالمین کے تمام آیات پر، تمام احکامات پر ایمان لائے۔ انسان دل سے تو تسلیم کرے کہ میں مانتا ہوں، دعویٰ تو کرے کہ میں اللہ اور رسول کا ہر حکم مانتا ہوں، کوئی کمی کوتاہی ہو جائے اللہ سے معافی مانگے اس کی، اللہ تعالیٰ اس کو اس کمی کوتاہی کو بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ٹھیک کرنے کی توفیق دے۔ لیکن ایک انسان کی نہیں جی میں تو فلاں حکم نہیں مانتا، یہ انکار ہوتا ہے، یہ کفر ہوتا ہے، یہ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں ہے۔ اور میں کئی دفعہ بات کر چکا ہوں کہ اللہ کی آیتوں پر ایمان سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ کہ جی میں اللہ کی آدھی آیتوں پر ایمان رکھتا ہوں، میں اللہ کی زیادہ آیتوں پر ایمان رکھتا ہوں، گویا کہ میں اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ نہیں، اللہ کی آیتوں پر ایمان سے مراد اللہ کی تمام آیتوں پر ایمان ہے، اللہ کے تمام احکامات کو دل سے ماننا ہے۔ باقی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کمی کوتاہی انسان سے ہی ہوتی ہے۔ انسان کا فرض یہ ہے کہ انسان یہ ایمان کا مظاہرہ کرے، انسان یہ دعویٰ کرے، انسان اس کا اعلان کرے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ہر حکم مانتا ہوں۔ باقی کوئی کمی کوتاہی مجھ سے ہو جائے کہیں بشری تقاضے کے تحت تو میں اللہ سے اس کی توبہ کر لیتا ہوں، میں توبہ کر لوں گا، میں لیٹ نہیں کروں گا توبہ کرتے وقت۔ تو الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، اور وہ تابع فرما رہے، اللہ کے سامنے جھکے رہے، اللہ کے احکامات کے سامنے۔ اللہ کے احکامات کے سامنے جھکنا، اللہ کے سامنے مسلمان ہونے سے مراد، پھر میں کہوں گا اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ زیادہ باتیں مان لینا، میں نے تھوڑی باتیں نہیں مانی، زیادہ باتیں مان لی۔ اللہ تعالیٰ کا اسلام کے بارے میں ہم سے یہ تقاضا نہیں ہے کہ ہم اللہ کی زیادہ باتیں مان لیں، بعض باتیں چھوڑ بھی دیں، نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو سلامتی میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ میں اے اللہ تعالیٰ آدھی باتیں مانتا ہوں، یا میں 80% یا 90% باتیں مانتا ہوں، 10% میرے لیے مشکل ہے میں نہیں مان سکتا، نہیں، یہ ایمان نہیں ہے اللہ کی آیتوں کے ساتھ، یہ اللہ کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے جھکنے سے مراد ہے حضرت ابراہیم کی طرح الٹیمیٹ سرنڈر کر لینا، بالکل جھک جانا۔ اللہ نے فرمایا کہ اذ قال له ربه اسلم، جب ان کو ان کے رب نے کہا کہ جھک جا، قال اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے بغیر کسی انتظار کے کہا کہ میں رب العالمین کے سامنے جھک گیا ہوں۔ کیا مطلب؟ یعنی جو حکم آئے گا مانوں گا، نہ تو ہے ہی نہیں، سوچنا تو ہے ہی نہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، بس کر کے دکھانا ہے۔ سمعنا واطعنا، تو یہ ہمارا ایمان ہے، سمعنا واطعنا۔ بدبخت یہودیوں کا یہ کردار ہے، وہ کہتے ہیں سمعنا وعصینا، ہم سنتے ہیں ہم نہیں مانتے، بعض باتوں کو مان لیتے ہیں من پسند، بعض باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ یہودیوں کا کام ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا یہودیوں کے حوالے سے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، بعض حصے کو چھوڑ دیتے ہو؟ اور یہودی ببانگ دہل کہتے تھے ہم سنتے ہیں اور نہیں مانتے۔ مومنوں کا کام یہ ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، مومنوں کا کام یہ ہے جب انہیں اللہ اور رسول کی طرف بلایا جائے، کیا مطلب اللہ اور رسول کی طرف بلایا جائے؟ قرآن کی بات سنائی جائے، حدیث کی بات سنائی جائے کہ اللہ اور رسول فیصلہ کریں اختلاف میں، تو مومن کہتے ہیں سمعنا واطعنا، اے اللہ آیت آ گئی ہم نے مان لی، حدیث آ گئی صحیح ہم نے مان لی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم رکاوٹ نہیں ڈالتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے۔
ایسے لوگوں کو قیامت کے دن کیا انعام ملے گا؟ ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، داخل ہو جاؤ جنت میں، تم بھی، تمہاری بیویاں بھی، تمہارے جوڑے بھی، تم بھی داخل ہو جاؤ جنت میں، اور تمہارے جوڑے بھی، تمہاری بیویاں بھی، تمہاری وہ بیویاں جو مسلمان ہیں، اگر مسلمان نہیں ہے تو پھر نہیں۔ دیکھیے یہاں بھی اب کسی شخص کے ساتھ اس کی بیوی کا ذکر آیا، اگر دونوں جنتی ہیں، شخص بھی اس کی بیوی بھی، اب اگر درجات کا تفاوت ہے اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کر دیں گے۔ وہی بات جو میں نے سورہ طور کے حوالے سے شروع میں کہی کہ ماں باپ کا اور اولاد اگر دونوں مومن ہیں، یہ شرط ہے، والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کریں گے۔ اسی طرح شوہر اور بیوی اگر دونوں مومن ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اکٹھا داخل کریں گے، ایک جگہ داخل کریں گے، ان کو جنت میں اکٹھا داخل کریں گے، وہ جنت میں ایک درجے میں اکٹھے ہوں گے، کیونکہ نیک لوگوں کے تعلق برقرار رہیں گے قیامت کے دن۔ تو فرمایا داخل ہو جاؤ جنت میں، تم بھی اور تمہارے جوڑے بھی، تمہاری بیویاں بھی، تحبرون، تمہیں انعام و اکرام دیا جائے گا۔ تحبرون کا مطلب ہے تم پر نعمتیں کی جائیں گی، تمہاری بڑی عزت افزائی کی جائے گی، تمہارا احترام ہوگا، تم پر نعمتوں کی بارش ہوگی، یہ مطلب ہے تحبرون۔ تمہیں جنت بھی ملے گی، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی شخص کسی پر انعام کرتا ہے، کوئی شخص کسی کو کھانا کھلا دیتا ہے، لیکن وہ انعام کرتے ہوئے، کھانا کھلاتے ہوئے کئی دفعہ اس پر ذلیل بھی کر دیتا ہے اس کو۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ یتیموں کی شادیاں کروا دیتے ہیں، لیکن وہ شادیاں کرا کر، اخباروں میں ان کی خبریں دے کر، اور اپنی جو ہے نا وہ پبلسٹی کرا کر وہ ان کی مدد بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کی ایک لحاظ سے تذلیل بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ ہر ایک کے سامنے ان کا نام آ رہا ہوتا ہے اور ان کا ذکر آ رہا ہوتا ہے، اور وہ ہر ایک کے سامنے جو ہے وہ تصویریں کھینچ رہی ہوتی ہیں، اور جنہوں نے وہ اجتماعی شادی کرائی ہوتی ہے تو وہ کریڈٹ لینے کے لیے اور وہ اپنا نام روشن کرنے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ جی خوب تصویریں کھینچیں اور اخباروں میں اور جگہ جگہ ہمارا نام آئے، ان کا نام آتا ہے، اور جو لوگ مدد لے رہے ہوتے ہیں ان کی ذلت ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک لحاظ سے ان کی مدد ہو رہی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ ان کی ذلت بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کوئی شخص کسی دینی جماعت میں چلا گیا، میں جماعت کا نام نہیں لیتا، کوئی شخص کسی دینی جماعت میں چلا گیا تو اب وہ دینی جماعت والے بڑے خوش ہوئے کہ ایک دنیا دار شخص تھا، وہ دیندار بن گیا، اور دیندار بن کے ہماری جماعت میں شامل ہو گیا۔ اب جب بھی کوئی ان میں سے کوئی شخص واعظ کرتا، نصیحت کرتا اس گروپ کا، تو سب سے پہلے اس شخص کو کھڑا کرتے اور کہتے دیکھیں جی یہ شخص سگریٹیں پیتا تھا، یہ کرتا تھا، یہ کرتا تھا، بڑا چور و چکا تھا، بڑا بدماش تھا، تو یہ دیکھو ٹھیک ہو گیا، ہمارے ساتھ مل گیا۔ وہ اس لحاظ سے وہ یہ بات کر کے اپنی عزت افزائی، اپنی شہرت چاہتے تھے اپنی جماعت کی، لیکن وہ اپنی شہرت، اپنی عزت افزائی کر کر کے ساتھ اس کو بھی ذلیل کرتے جا رہے تھے کہ پہلے یہ تھا، پہلے یہ تھا، پہلے یہ تھا۔ اس شخص کی کبھی شاید اتنی جو ہے وہ اس کو برا بلا نہ کہا گیا ہو اس کی برائی کے اندر، جتنا وہ نیکی کے بعد اس شخص کو برا بلا کہا گیا کہ جی پہلے ایسے تھا، ابھی دیکھو یہ ہماری وجہ سے ایسے ہو گیا۔ بعض دفعہ انسان نیکی کرتا ہے اور نیکی کر کے اس کی جب پبلسٹی کرتا ہے تو جس کے اوپر نیکی کر رہا ہوتا ہے اس کی ذلت ہو رہی ہوتی ہے۔ قیامت کے دن یہ نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن جب اللہ نیک لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے تو جنت میں نعمتیں دیں گے، اور نعمتیں بھی بے انتہا، جس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، اور ساتھ عزت ہوگی، وقار ہوگا۔ وہاں وہ کوئی مسکین بن کے اور وہ ذلت کے ساتھ یہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ ہیں سب اللہ کے سامنے عاجز، یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سامنے عاجز نہیں ہوں گے، اللہ کے سامنے عاجز ہے، لیکن اللہ وہاں ان کو ذلیل نہیں کریں گے۔ وہاں اللہ عزت و احترام کے ساتھ انہیں جنت اور جنت کی نعمتیں عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنتی لوگوں میں شامل فرمائے۔ تو فرمایا داخل ہو جاؤ تم بھی جنت میں اور تمہاری بیویاں بھی، تحبرون، تمہیں عزت دی جائے گی۔ بعض مفسرین نے اس کا معنی کیا تمہیں عزت اور احترام دیا جائے گا، بعض نے اس کا معنی کیا تم پر تمہیں نعمتیں دی جائیں گی بہت زیادہ۔ تو بہرحال یہ نعمتیں عزت کے ساتھ ملیں گی، احترام کے ساتھ ملیں گی۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، چکر لگایا جائے گا ان کے اوپر، یعنی اہل جنت کے اوپر چکر لگایا جائے گا، بصحاف من ذہب، ٹرے کے ساتھ، جمع ہے صحاف، تو من ذہب، سونے کے ٹرے ہوں گے، وہ لے لے کے خدام چکر لگا رہے ہوں گے، وہ اکواب، اور پیالے،
یعنی جو ٹرے ہیں وہ بھی سونے کے ہوں گے، پیالے بھی سونے کے ہوں گے، تمام برتن سونے کے ہوں گے، اتنی نعمتیں ہوں گی اور خوب عالی شان ہر چیز ہوگی، تو وہ جو برتن ہیں کھانے پینے کے وہ بھی سونے کے ہوں گے، جو مکانات ہوں گے وہ بھی سونے چاندی کے ہوں گے، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، اور جو مٹی ہے وہ کستوری کی۔ تو فرمایا کہ چکر لگایا جائے گا ان کے اوپر۔ کون چکر لگائیں گے؟ خدام یعنی۔ تو چکر لگایا جائے گا ان کے اوپر بصحاف من ذہب، سونے کے برتنوں کے ساتھ۔ صحاف، صحف کہتے ہیں چپٹی چیز کو، پلیٹ یا ٹرے، تو یہ جمع ہے۔ سونے کے برتنوں کے ساتھ چکر لگایا جائے گا، وہ اکواب، اور پیالے بھی سونے کے ہوں گے۔ یہ تو یعنی جو اللہ کے ہاں بہت زیادہ انسان کو قیمتی چیزیں ملیں گی، یہ وہ ہے۔ پھر فرمایا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، اور اس میں یعنی جنت میں مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، جو چاہیں الانفسو جانے، یعنی جنت میں وہ ملے گا جنتیوں کو جو جنتی چاہیں گے، جو لوگ چاہیں گے۔ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور جس سے آنکھیں لذت حاصل کریں۔ یعنی جنت کے اندر صرف یہ نہیں، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی ایسے محل میں جاتا ہے، کسی ایسے بادشاہ کے پاس، کسی ایسے حکمران کے پاس جاتا ہے جہاں ظاہراً تو اس کی بڑی عزت افزائی ہوتی ہے، قیمتی گاڑی میں اس کو بٹھایا جاتا ہے، اس کو اچھے سے اچھی رہائش دی جاتی ہے، لیکن انسان سے اس کی مرضی نہیں پوچھی جاتی، اس کو اچھے سے اچھا کھانا دیا جاتا ہے، لیکن وہ ایسا کھانا دیا جاتا ہے بڑا قیمتی، ہزاروں کا، لاکھوں کا کھانا ہے، لیکن اس کی پسند کا نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے دنیا کے اندر۔ جنت میں یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ صرف چیزیں قیمتی ہوں گی، صرف گھر قیمتی ہوگا، ہر چیز قیمتی بھی ہوگی اور ہر چیز من پسند بھی ہوگی، جو انسان چاہے گا اس کو وہ ملے گا۔ اور صرف من پسند چیز نہیں ہوگی، مزیدار نہیں ہوگی، آنکھوں کو بھی اچھی لگے گی، صرف ذائقہ جو ہے ان کا اچھا نہیں ہوگا، خوبصورت بھی ہوگی دیکھنے میں، آنکھوں کو بھی اچھی لگے گی، آنکھیں بھی سکون پائیں گی، اور انسان جو ہے وہ ہر طرح سے انسان جو ہے وہ جو اس کی مرضی ہوگی وہ انسان کو ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، دوسری آیت میں ہے کہ جنت میں تمہارے لیے جو تمہارے دل چاہیں، جنت میں تمہارے لیے وہ جو تم مانگو، جو تم چاہو تمہیں جنت میں وہ ملے گا۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ صرف نعمتیں وقتی نہیں ہوں گی، یہ نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہوں گی۔ میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں آپ کے سامنے کہ اگر ایک انسان کو بہت زیادہ نعمتیں دے دی جائیں لیکن وہ نعمتیں عارضی ہوں، تو نعمتوں کا عارضی ہونا تو یہ بھی کوئی نعمت نہیں ہے بڑی، کہ انسان کو ایک انسان سے کہا جائے کہ تمہارے پاس ایک دن کی مہلت ہے، ایک دن کے بعد تمہیں موت کی سزا دے دی جائے گی، ایک دن میں تم نے جو نعمتیں استعمال کرنی ہیں کر لو، جو تم کہتے ہو ہم تمہیں وہ دیں گے، جو تم نے کھانا ہے وہ تمہیں دے دیں گے، جو تم نے پہننا ہے، جس گاڑی میں سوار ہونا ہے، جتنا روپیہ پیسہ خرچ کرنا ہے کر لو، تو تمہارے پاس ایک دن کی مہلت ہے۔ تو یہ ایک دن کی مہلت اس کے لیے کتنی بڑی نعمت ہوگی، یہ کوئی اس کے لیے بڑی نعمت نہیں ہے۔ نعمت تب ہے جب اس کے لیے نعمتیں ہوں، اور نعمتیں اس کے لیے جو ہیں وہ پھر ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ نعمت تھوڑی ہو اور ہمیشہ ہو، یہ انسان کو چیز زیادہ اچھی لگتی ہے، بجائے سے کہ زیادہ ہو اور وقتی ہو۔ تو اللہ کے ہاں ہر چیز بہترین سے بہترین اور قیمتی سے قیمتی، اور ہر وہ چیز جو انسان چاہے، اور ہر وہ چیز جس سے انسان کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، اور یہ نعمتیں ہوں گی بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے، یہ وقتی نہیں ہوں گی، باقی رہنے والی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جو نعمتیں ملیں گی، اللہ ان کا ذکر فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے سوائے نیک لوگوں کے، اور جو اللہ کے بندے ہیں ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ان پر کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہ کون لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اللہ کی آیتوں پر ایمان لاتے رہے اور اللہ کے سامنے تابع فرما رہے؟ ایسے لوگوں کو جنت میں جانے کی نوید ملے گی، صرف ان کو نہیں، ان کے ساتھ ساتھ ان کی بیویوں کو بھی، اور اللہ تعالیٰ ان کو عزت و احترام کے ساتھ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ جنت کے اندر اللہ نے ایسی نعمتیں رکھی ہیں کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر ان نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، لیکن وہ نعمتوں کا جتنا بھی تذکرہ ہو، وہ تذکرہ صرف ہمیں شوق دلانے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ جتنا بھی تذکرہ ہو جائے جنت کا، ہم جنت کی نعمتوں کا تصور نہیں کر سکتے۔
صرف ہمیں شوق دلانے کے لیے اور ہمیں ابھارنے کے لیے جنت کی نعمتوں کا ہمارے سامنے تذکرہ ہوتا ہے، ورنہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ دنیا کے اندر ان کا تصور کرنا بھی محال ہے، اور جس طرح جنت کی نعمتوں کا تصور کرنا بھی محال ہے، یہی معاملہ اللہ معاف کرے آگ کا ہے۔ آگ کے اندر اتنا عذاب ہے جہنم کے اندر کہ اس کا دنیا کے اندر تصور کرنا بھی محال ہے۔ اسی طرح جنت کے اندر اتنی نعمتیں ہیں کہ ان کا تصور کرنا بھی محال ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہمیں قرآن کریم کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ کے اندر جنت کی مثالیں، جہنم کی مثالیں کیوں دیتے ہیں؟ صرف شوق دلانے کے لیے یا خوف دلانے کے لیے، انسان کو تھوڑا سا ایک مثال کا پتہ لگ جائے کہ اس قسم کی نعمتیں ہوں گی یا اس قسم کے عذاب ہوں گے جہنم کے اندر، صرف خوف دلانے کے لیے یا امید دلانے کے لیے، ورنہ نہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں کوئی تصور ہو سکتا ہے، نہ جہنم کے عذاب کے بارے میں کوئی تصور ہو سکتا ہے۔ کیا کوئی بندہ دنیا کے اندر دنیا کی عذاب کو سہ سکتا ہے؟ نہیں سہ سکتا۔ اور جنت کی جہنم کا جو عذاب ہے وہ دنیا کے عذاب سے، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہے۔ دنیا کی آگ نہیں برداشت ہو سکتی، جہنم کی آگ کیسے برداشت ہوگی؟ پھر دنیا کے اندر تو چلو اگر انسان چلا جائے، اللہ معاف کرے، اگر کوئی انسان جل جائے، اللہ معاف کرے، وہ ختم ہو جاتا ہے کچھ دیر میں، لیکن قیامت کے دن ہمیشہ پھر صرف یہی نہیں، پھر اور عجیب و غریب قسم کی سزائیں ہیں اور سخت قسم کی۔ یہی معاملہ جنت کا ہے۔ تو فرمایا سورہ سجدہ میں کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ جو اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک چھپائی گئی ہے۔ اللہ نے جو آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہے، ہر قسم کی آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ جنت میں موجود ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ نے جنت میں ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں مومن کے لیے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کبھی کسی کان نے سنی، نہ کبھی کسی انسان کے دل میں ان کا خیال آیا۔ پھر جنت کے اندر اتنی نعمتیں ہیں کہ جو جنت کے اندر سب سے کم درجے کا جنتی ہوگا، سب سے کم درجے کا، اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ وہ ذرا صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 1330۔ تو حدیث مبارکہ میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا انی لاعلم آخر اہل النار خروجا منها وآخر اہل الجنت دخولا، کہ میں جانتا ہوں اس شخص کو جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا۔ یہ شخص گناہ گار بھی ہوگا، پہلے جہنم میں جائے گا اور جہنم سے سب سے آخر میں نکلے گا، یعنی جہنم میں بہت سارے گناہ گار جائیں گے اور پہلے نکلتے جائیں گے، یہ شخص سب سے آخر میں نکلے گا جہنم سے۔ جب جہنم سے سب سے آخر میں نکلے گا تو جنت میں بھی سب سے آخر میں جائے گا۔ جنت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر کسی سزا کے، بغیر جہنم میں جائے جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے۔ اور کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جو اپنی سزا بھگت کے جہنم میں، اپنی سزا بھگت کر جنت میں جائیں گے۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو جہنم سے پہلے نکل جائیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو جہنم سے لیٹ نکلیں گے، اللہ معاف کرے۔ جو سب سے آخر میں نکلے گا تو وہ سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، گویا کہ اس کا سب سے کم درجہ ہے۔ تو فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں ایسے شخص کو جو آخر میں جہنم سے نکلے گا اور آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ وہ کون ہے؟ رجل یخرج من النار کبوا، یہ وہ آدمی ہے جو جہنم سے گھسٹتا ہوا نکلے گا۔ فیقول، جہنم سے گھسٹتا ہوا نکلے گا، اللہ فرمائیں گے اسے کہ اذهب فادخل الجنہ، جا، اب اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے، اب تو جنت میں داخل ہو جا۔ فیأتیہا، تو وہ جنت کے پاس آئے گا، فیخیل الیہ انہا ملأ، تو اسے خیال آئے گا کہ جنت تو بھری ہوئی ہے۔ جب جنت کے دروازے سے دیکھے گا تو اسے بھری نظر آئے گی۔ فیرجع، وہ واپس لوٹے گا، فیقول، وہ کہے گا یا ربی، اے میرے رب، وجدتھا ملأ، میں نے تو جنت کو بھرا ہوا پایا، اہل جنت نے اپنی اپنی جگہ لے لی ہے، اپنی اپنی جگہ مل لی ہے، میرے لیے تو کچھ بچا ہی نہیں، میں تو سب سے آخر میں رہا ہوں، اب میرے لیے کچھ بچا ہی نہیں۔ اللہ فرمائیں گے اذهب فادخل الجنہ، کہ جا، دوبارہ جنت میں داخل ہو جا۔ دوبارہ جنت میں جائے گا تو اسے پھر خیال آئے گا کہ وہ بھری ہوئی ہے، وہ پھر تیسری دفعہ لوٹے گا، کہے گا اے اللہ، میں نے اسے بھرا ہوا پایا ہے۔ اللہ فرمائیں گے تو دوبارہ جا، تیسری دفعہ فرمائیں گے جا، جنت میں داخل ہو۔ پھر اللہ فرمائیں گے فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهَا، کہ تیرے لیے جنت کے اندر اتنا بڑا مقام ہے کہ جتنی دنیا
اور دنیا کے 10 گنا. دنیا کی جتنی جگہ ہے دنیا کی جگہ کے برابر تجھے جگہ ملے گی جنت کے اندر، اس سے بھی 10 گنا زیادہ. 10 دنیا کے برابر سب سے کم درجے کے جنتی کو جگہ ملے گی. اتنی بڑی جاگیر ہوگی اس کی جنت کے اندر، جو سب سے آخر میں جائے گا. تو جو پہلے جائیں گے ان کا کیا دس گنا دنیا کے برابر، یعنی جو سب سے کم درجے کا جنتی ہے، جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا، سب سے آخر میں جنت میں، وہ خیال کرے گا کہ جنت بھری ہوئی ہے. بھری نہیں ہوگی. اللہ فرمائیں گے تیرے لیے دنیا کے برابر اور اس سے 10 گنا زیادہ، پوری دنیا کے برابر. پوری دنیا کے برابر سونا آپ سمجھ لیجئے، اور اس سے 10 گنا زیادہ پوری دنیا کے برابر نعمتیں، پوری دنیا کے خزانے جتنے ہو سکتے ہیں، ہر چیز اس میں آ سکتی ہے. زمین ہو سکتی ہے اتنی بڑی جاگیر ہو سکتی ہے. تو وہ کہے گا تسخر منی او تضحک منی وانت الملک، اے اللہ آپ تو بادشاہ ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں. تو راوی کہتے ہیں حضرت ابن مسعود فلقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضحکا، میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ہنس پڑے، حتیٰ بدت نواجذہ، حتیٰ کہ آپ کی جو آخری دانت ہیں عقل داڑھ یہ ظاہر ہو گئی. یعنی اللہ کی رحمت کا تصور کر کے اللہ اتنے رحیم ہیں کہ سب سے کم درجے کے جنتی کو اللہ اتنا بڑا انعام دیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے حتیٰ کہ آپ کی جو عقل داڑھ ہے وہ ظاہر ہو گئی، اور آپ نے فرمایا ذاک ادنی اہل الجنت منزلۃ، یہ ہے جنت کا سب سے کم درجے والا شخص. تو جنت کا سب سے بڑے درجے والا شخص کون ہوگا؟ نبی اور ولی. اور وہ حدیث میں اس کا بھی ذکر ہے. کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑا درجہ کس کا ہوگا؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو صبح شام دیکھیں گے. سبحان اللہ، صبح شام اللہ کا دیدار ہوگا. لوگوں کو جنت کے اندر اللہ کا دیدار ہوگا اپنے اعمال کے مطابق اور درجے کے مطابق. تو جو سب سے بڑے درجے کے ہوں گے ان کو صبح شام اللہ کا دیدار ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کیا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. تو بہرحال جنت کی نعمتیں، جنت کے اندر انسان جو چاہے گا انسان کو ملے گا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے جہنم کا ذکر کیا، آپ جب جنت کا ذکر کرتے تھے جہنم کا بھی ذکر کرتے تھے. پھر آپ نے اس کے بعد جنت کا ذکر کیا. چونکہ جنت کی بات چل رہی ہے میں جنت کی بات کرتا ہوں. تو حدیث میں آخر میں ہے، آپ نے فرمایا وَإِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنزِلَةً، کہ جو جنت کا سب سے کم درجے کا شخص ہوگا، وَأَسْفَلُهُمْ دَرَجَةً، جس کا درجہ سب سے نیچے ہوگا. جنت کے اندر جو بلند درجے ہیں وہ اونچے ہیں، اور جہنم کے اندر جو سخت درجے ہیں وہ نیچے ہیں. جنت کے اندر جو فضیلت والے درجے ہیں وہ اونچے ہیں، جنت کے اندر بلندیاں ہیں، جہنم کے اندر پستیاں ہیں. جو منافق ہوگا سب سے نچلے درجے میں ہوگا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، تو اس کو درکا کہتے ہیں. اور جنت میں درجے ہیں 100. تو فرمایا کہ جس کا جنت میں سب سے نچلا درجہ ہوگا، یہ سب سے کم درجہ ہے، سب سے نچلا جنت کا، یعنی پہلا درجہ جس کا ہوگا وہ کون ہے؟ لرجل لا يدخل الجنة بعده احد، یہ وہ شخص ہے جس کے بعد جنت میں کوئی اور داخل نہیں ہوگا، یا آخر میں جنت میں داخل ہوگا. اس سب سے کم مرتبے والے جنتی کے لیے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اس کے لیے کیا نعمتیں ہیں؟ یفسح له فی بصره مسیرۃ 100 عام فی قصور من ذهب، اس شخص کے لیے 100 سال کی مسافت کے برابر سونے کے محلات ہوں گے. 100 سال کی مسافت کے برابر سونے کے محلات. وخیام من لؤلؤ، موتی کے خیمے ہوں گے 100 سال کی مسافت کے برابر. یہ سب سے کم درجے والا جنتی ہے. لیس فیہا موضع شبر الا معمورا، اس میں ایک شبر برابر، ایک گٹ کے برابر بھی، ایک گٹ کے برابر بھی اتنی جگہ نہیں ہوگی جو خالی ہو، ساری آباد ہوگی. یغدا علیہ ویراح کل یوم ب70,000 صفحة من ذهب، صبح بھی اس کے پاس لائے جائیں گے، رات کو بھی، شام کو بھی اس کے پاس لائے جائیں گے 70,000 برتن سونے کے. صبح بھی 70,000 برتن، شام کو بھی 70,000 برتن سونے کے. وہ جو 70,000 برتن ہیں، لیس منہا صفحۃ الا وفیہا لون، اس میں سے ہر برتن کا الگ رنگ ہوگا. لیس فی الاخری مثلہ، دوسرے برتن کا رنگ اس برتن جیسا نہیں ہوگا. 70,000 رنگ ہوں گے اور سارے سونے کے ہوں گے. اور پھر
شہوتہ فی آخرہا کشہوتہ فی اولہا، ان 70,000 سونے کے برتنوں میں جو اس کو نعمتیں ملیں گی، وہ پہلے برتن سے جو نعمتیں کھائے گا اور 70,000ویں برتن سے جو نعمتیں کھائے گا، تو وہ دونوں نعمتیں اس کے لیے ایک جیسی ہوں گی، برابر ہوں گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ نعمتیں کھا کھا کر تھک چکا ہوگا یا وہ سیر ہو چکا ہوگا تو اس کی اشتہا ختم ہو جائے گی۔ پہلے برتن سے جو وہ نعمتیں کھائے گا اور وہ 70,000ویں برتن سے جو وہ نعمتیں کھائے گا، دونوں میں اس کی اشتہا ایک برابر ہوگی، اس کی چاہت۔ ہم کہتے ہیں دنیا کے اندر کہ جی ہمارا ابھی من نہیں بھرا، یا بعض ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے، مزے کی چیز ہوتی ہے لیکن ہم کھا نہیں سکتے مزید۔ جنت کے اندر یہ نہیں ہے، جو پہلے برتن کے اندر اس کی اشتہا ہوگی، آخری برتن میں بھی وہی اشتہا ہوگی، پیٹ بھر کر وہ انسان کی اشتہا ختم نہیں ہو جائے گی۔ لو نزل به جميع اہل الدنيا لوسع عليهم مما اعطي، اس کو اتنی نعمتیں ملے گی کہ دنیا جہاں کے سارے لوگ اگر اس کے پاس آ جائیں مہمان بن کے، اس کی نعمتیں دنیا جہاں کے سب لوگوں کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ یہ سب سے ادنا جنتی ہے۔ لا ينقص ذلك مما اوتي شيئا، وہ اگر دنیا جہاں کے سب لوگوں کو اپنی نعمتیں دے بھی دے، اس کی اپنی نعمتیں کم نہیں ہوں گی، اور دنیا جہاں کے لوگوں کی ساری جو ہے وہ ان کو وسعت میں لے لیں گی۔ تو یہ ہے سب سے ہلکا جنتی، سب سے کم درجے کا جنتی۔ مزید احادیث میں وقت ختم ہو گیا ہے، تو یہ ہے جنت اور جنت کا تذکرہ قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں۔ اللہ تعالی ہمیں ان جنتوں کا وارث بنائے اپنی رحمت کے ساتھ۔ مزید انشاءاللہ کل۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تحلو الحياة شوقا إلى